تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی ہو۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث، 4 بات۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ تو سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ تو میرے عزیزو، ایسی زندگی کہ جس سے آپ موت کے وقت شرمندہ نہ ہوں، وہ ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ آپ نے کسی نبی نے طب نہیں بتائی، ہمارے نبی نے طب بتائی ہے۔ طب نبوی پر علامہ ذہبی کی اور ابن القیم کی ایسی بہترین کتابیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو وہ غذائی چارٹ سنایا، نشتر کالج کے پرنسپل ہو کے فوت ہوئے، اتنے بڑے تھے وہ بھی۔ کہنے لگے جو اس چارٹ پہ چلے گا بس وہ مرے گا، بیمار نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا علم چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ کی میڈیکل تو ہر سال چیلنج ہو جاتا۔ میرا نبی تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتا ہے جو میں اس کی زبان سے بلواتا ہوں۔ تو اپنے نبی کی طب نبوی پڑھو، کیونکہ جو غذائیں آج کل چل رہی ہیں تسی تو دعا منگو کہ بھی چل دیاں رہن، کیونکہ مریض تو تاں ہی ودھن جدن وہ پیزے کھاویں، برگر کھاویں تے پیپسیاں پیویں جی تے 12 بجے ناشتہ کرن، مطلب پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی ڈالی۔ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ کا نبی بتا رہے ہیں کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے، ہاں نافرمانی میں والدین کی نہیں مان۔ شریعت کے اندر بات ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک شخص آیا، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں اور ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تھڑے ہی ہے۔ تو بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، کہاں؟ مسجد میں، اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا اونچی آواز میں، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک
अम्मा जान, मैं हाजिर हूं। फर्ज नमाज तोड़ सकता हूं मां के लिए, तो अपने माँ बाप की दुआ ले लो, दुआ ले लो। मेरे वालिद साहब ने मुझे पहले निकाल दिया घर से 23 नवंबर 1972 कि जो मौलवी बनना है तो मेरे घरों निकल जा। 2 दफ़ा उनका बहुत रौब था पूरे इलाके पर, तो निकल जा मेरे घरों। निकल गया, रायमंड चला गया, वहाँ जाके दाखिल हो गया। फिर मेरा पहला जो कॉलेज स्कूल लाइफ थी वो इंतहाई डार्क, इंतहाई गलत। तो फिर जब मैं कुछ हमारे अब्बा जी के ज़िम्मेदार दोस्त तबलीग में लग गए, तो उन्होंने उनको नरम किया। तो मैं जब घर आता तो उनको आदत थी दबवाने की, रात को नौकर आता था, तो जब मैं घर होता तो नौकर को हटा के मैं दबाता था। ये अमल मेरा चलता रहा जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ। तो ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में खिदमत से ना आप दिल खरीद सकते हो, पैसे से नहीं, खिदमत से खरीद सकते हो, मोहब्बत से, खिदमत से। यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत, ये 3 काम करो तो फातह आलम, पूरी दुनिया फतह कर लो। तो फिर वो मुझे फरमाते, पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पर वेखी हेगदे तेन अल्लाह बहु इज्जत दिस। ये जुमला इतनी दफ़ा मेरे बाप ने दोहराया कि जब भी ऐसे मंजर मेरे सामने आते हैं तो मुझे उस अपने बाप की दुआ याद आती है कि पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पर हेगदे वेखी अल्लाह तेन बहु इज्जत दिस। 1988 में उनका इंतकाल हुआ, तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा मेरा नाम आना शुरू हुआ था। तो वालिदैन की दुआ लो। वालिदैन से कहता हूँ औलाद को टाइम दो, ख़ास तौर पर जो डॉक्टर और लेडी डॉक्टर्स हैं, ये पहले कॉलेज में आती हैं, फिर क्लिनिक जाते हैं, तो इनमें और बच्चों में गैप आ जाता है बहुत बड़ा। तो सिर्फ उनको रोटी खिलाना, उनको कपड़े लेके देना, उनको स्कूल भेजना, इससे मोहब्बत नहीं पैदा होती। जब तक आप उनको टाइम नहीं देंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, और ये जो मोबाइल है इसको आप बंद करके नहीं बैठेंगे, तो आपका ताल्लुक मजबूत नहीं होगा औलाद के साथ। मेरे बच्चे यहाँ एक स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके प्रिंसिपल से मैं कभी कभी मिलने जाता था, तो कहने लगे जी यहाँ फैसलाबाद के 2 मशहूर लेडी डॉक्टर और डॉक्टर हैं, मियाँ बीवी, वो मेरे पास आए कि हमारे बच्चे 3 दिन से खाना नहीं खा रहे घर में, और बताते भी कुछ नहीं। तो हम बड़े परेशान हैं, आप उनको बुला के पूछें क्यों नहीं खाना, क्यों नहीं खा रहे। तो उन्होंने उनको बुला लिया। जब उनसे पूछा तो कहने लगे हम अपने माँ बाप के सामने नहीं बताएंगे, आप इनको बाहर भेजें। तो उन्होंने उनको बाहर बिठा दिया। तो कहने लगे अच्छा अब बताओ। कहा जी सुबह जब हम नाश्ता करते हैं तो हमारे माँ बाप सोए होते हैं, हमें नौकर नाश्ता कराते हैं। दोपहर जब हम आते हैं तो हमारे माँ बाप कॉलेज होते हैं, तो हमें नौकर नाश्ता खाना खिलाते हैं। रात को जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माँ बाप क्लिनिक में होते हैं, तो हमें नौकर खाना खिलाते हैं। हमें पूरा हफ्ता उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती। तो हमने कहा ये कैसे माँ बाप हैं जिनके पास औलाद के लिए भी टाइम कोई नहीं है। तो हमने एहतजाज किया है, स्ट्राइक की है कि हमने खाना नहीं खाना। तो ऐसी डॉक्टरी न करें कि जिससे आपकी नस्ल बर्बाद हो जाए। आपकी नस्ल पे अगर जद पड़ेगी तो क्या कमाया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। तो मेरे नबी से बढ़कर कोई मसरूफ़ कायनात में न पैदा होगा न हुआ है कि जिन पर 7 बर्र-ए-आज़म के इंसानों की जिम्मेदारी हो और क़यामत तक के आने वाले इंसानों का बोझ जिनके सर पर हो। रोज़ाना अपने हसन हुसैन के लिए टाइम निकालते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके लिए घोड़ा बन जाते और दोनों को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते थे। फिर उन दोनों को उतार देते थे और हज़रत ज़ैनब को बिठाते थे और उनको
अल्लाह अकबर, उनको चक्कर लगवाते थे। मुझे बताओ इनसे बड़ी हस्ती कोई हो सकती है? और वो इस तरह फ्री होकर टाइम दे रहे हैं। 7 साल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र थी जब आपका इंतकाल हुआ। 7 साल में 7 नसीहतें मुश्किल से हैं। वो अपना अंदर देते थे तो कहे बगैर चीजें शिफ्ट हो जाती थी। तो जन्नत की सरदारी नबी के नवासे होने की वजह से नहीं मिली, और फातिमा के जिगर गोशा होने की वजह से नहीं मिली, उनकी अपनी सिफात की वजह से मिली। सैयदा शबाब अहलिल जन्नत अल हसन वल हुसैन। तो आप उनके लिए टाइम निकालते थे और बच्चा बन के उनसे बातें करते थे। अपनी बीवी 9 बीवियां थीं। ये शादियां आपने सिर्फ जिंदगी समझाने के लिए की, वरना सारी जवानी तो एक बेवा के साथ, जो 2 दफा बेवा हुई और 15 बरस बड़ी। ये सारे बच्चे बैठे हैं, इनका अब्बा कहे कि तेरी शादी करनी है, तेरे को 15 साल बढ़ी, इंशाअल्लाह अगले दिन एक कराची पहुंचे हुए। और मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से शादी की और उनके साथ 25 साल गुजार दिए। सारी औलाद भी उनसे हुई। हजरत मारिया से एक बेटा हुआ और सारी औलाद आपके सामने चली गई सिवाय हजरत सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम की। तो आपने फरमाया मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा। मैंने जहाँ बेटी की शादी की, जहाँ अपनी शादी की, आसमान से वही आई, फिर मैंने शादी की। तो वो थी हमें जिंदगी समझाने के लिए। हर किस्म की औरत से निबाह करके आपने घर चला के दिखाया, फाकों के साथ घर चला के दिखाया। क्या वो अखलाक थे आपके? इजहार मोहब्बत, खामदों से कहता हूँ, बीवियों से कहता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। औलाद से इजहार मोहब्बत करो, औलाद को इज्जत भी दो, मोहब्बत भी दो और इजहार भी करो, वरना ताल्लुक मजबूत नहीं होगा। सैयदा फातिमा जब आती थी हमारे नबी के घर तो वॉल टू वॉल थे, ये तो नहीं कि किसी वो दूसरे मोहल्ले में रहती थी, दीवार से दीवार मिली हुई थी। जब हजरत फातिमा आती तो आप ऐसे खड़े हो जाते, बेटी के खड़े हो जाते थे और वहीं खड़े नहीं रहते थे, थोड़ा आगे बढ़ते थे और उनका हाथ पकड़ते थे, और हाथ पकड़ के यहाँ बोसा देते या माथे का बोसा देते, फिर हाथ पकड़े हुए उनको पहले बिठाते चारपाई पर, उसके बाद खुद बैठते थे। ए दो जहान के सरदार होकर बेटी के साथ ये सलूक कर रहे हैं। और आपने फरमाया तुम्हें एक खर्च बताऊं जो सबसे ज्यादा अजर वाला है, जिहाद से भी और सदके से भी और मस्जिद बनाने से भी और जितनी भी शक्लें, इस जो आपने कहा सबसे ज्यादा जिसका अजर है वो खर्च बताऊं? तो साहबा ने पूछा जी बताएं। तो आपने फरमाया अल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई और वो वापस माँ बाप के घर आ गई, या वो बेवा हो गई और वो माँ बाप के घर आ गई, उस पर खर्च करना सबसे बड़ा अजर व सवाब है। क्यों? वो बोझ बन जाता। ये एक खूबसूरत जिंदगी है, ये आपको एनाटॉमी से तो नहीं मिलेगी, ना ही फिजियोलॉजी से मिलेगी, तो मेरे नबी की जिंदगी से मिलेगी। मैं वहीं से पढ़ के आपको बता रहा हूं। और एक बात पल्ले बांध लें आप, इस जबान को काबू कर लें। मेरे नबी ने हजरत माज इब्न जबल से फरमाया माज तुम्हें शरीयत का खुलासा बताऊं? शरीयत का खुलासा। कहा जी क्या है? तो सारे बच्चे बच्चे मुझे देखना, आपने ऐसे किया और ये कैंची बनाई और उसको जैसे काटते हैं ना, ऐसे काटा
اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا۔ یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے۔ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ مشکل بہت ہے، مشکل بہت ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی۔ اپنے گھروں سے، اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم کر دو، اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا، تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے، تو نے اتنے اس سے کم لیے، کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا، اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم، تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا، ساڑھے واری تا سی بی ہوندہ ہی نہیں، 33 نمبر آئے تھا، سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو گئے۔ اور چونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، شوق تھا شوبز کا، تو اس لیے ماں باپ کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھتا رہتا تھا، اور وہ سارا سال بس وہ آوارگی تھی، اور آخر مسلمان تو تھا، جب پیپر آتے تو نماز شروع کر دیتا، اور پھر اب سارے لڑکے سارا سال پڑھتے تھے، میں سارا سال فلمی رسالے پڑھتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہیں کم وقت سارے کے سارے۔ تو جب وہ مثلاً کیمسٹری کا پیپر ہے نا، تو میں یہ کتاب ہاتھ میں، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا سارا سال، مہربانی کر کل جڑا پیپر آمنا ہے نا سوال مینوں اتنا ہی لکھا دے، بسم اللہ۔ میں کہتا بسم اللہ، ایسے کھولا، 10-15 صفحے ادھر پڑھے، 10-15 ادھر پڑھے۔ اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا۔ پھر کتاب بند کی، یا اللہ کچھ نہیں ہومدا، عزت رکھ لے، پیو بڑا مرے سی، تو کل جڑا سوال آنا ہے میں نے اتنے لکھا دے بسم اللہ۔ ساری ایف ایس سی تک میں بسم اللہ سے پاس ہوتا رہا، لیکن تم نہ یہ کرنا، تمہارا تو کمپٹیشن ہی بہت ہو گیا۔ مجھے تو صرف پاس ہونے کا شوق ہوتا تھا، آگے اور کوئی شوق نہیں ہوتا تھا۔ تو اپنے بچوں پہ پریشر نہ ڈالو، پڑھا کیوں نہیں، اے کیوں نہیں آئے، یہاں نصیب لکھا ہوتا ہے، یہاں ڈگریوں پہ نہیں۔ ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے، اور آگے ان کے گھرانے نیک بنے، بس یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے ہو۔ ان کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو، آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی۔ یہ بہت زہریلی چیز ہے، میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، تو وہ آئی، چھوٹے سے قد کی تھی، بڑی موٹی، آئی میری بڑی بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، 5 بہویں تھیں اس کی، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں۔ ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے، اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے یہ۔ اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے
تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے. لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں لڑائیاں لڑائیاں. اب میری بہن کو پتہ تھا لڑکی تو ماشاءاللہ آپ ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ عاملوں کا تو کتنا بڑا درجہ ہے ہمارے ملک میں. میری بہن نے کاغذ لیا اور پٹھی سیدھی لکیراں لا کے انہوں آئندورہ کیتا. پھر آکھا ماسی شریفہ اے تویز ہے بڑا زبردست، تیری جس لئے لڑائی شروع ہوئے تو ایتھے رکھ لینا ہے، چک مار کے بہ جانا. اب یہ کیا چکر چلایا میری بہن نے، اس کو چپ کرایا، ایتھے چک مار کے بہ جانا. بولنا یہ تو بولی تو مر جانا. ہفتے بعد وہ آ گئی، بی بی وہ میری تو لڑائیاں ہی ساریاں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی. کبھی خامند گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامند چپ ہو جائے، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں. اس سے محبت باقی رہتی. تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ. اور کوئی بڑا کام نہیں ہے. میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو. حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی ہو. ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث. 4 بات: صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو. حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو. حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو. عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. تو سچ بولو، دھوکہ نہ دو. ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر. اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں. ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو. آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا. ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے ہی لوگ تنگی کا شکار ہیں. تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں. ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں. تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک لوٹا پانی ہے، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی. باوضو رہو. اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا. اور تیسرا فائدہ، اللہ آپ سے پیار کرے گا. چوتھا فائدہ، فرشتے آپ سے پیار کریں گے. 5واں فائدہ، باوضو مر گئے تو شہید مریں گے. تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے گا. صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں. باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا. اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا. قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو. اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو. وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد. میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں، ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں. یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں. اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا.
تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا بچے بچیاں, ایک نماز نہیں چھوڑنی, ایک جھوٹ نہیں بولنا, ایک دھوکہ نہیں دینا, ایک گالی گلوچ نہیں کرنی, غیبت جھوٹ نہیں بولنا, اور رزق حلال کمانا ہے. اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے, آپ کام کرو,